When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows, Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ulama ikram, teman-teman buku, teman-teman ayu dari usia bahkan semua. तर्जुमा का किताब ईमान को, ईमान इसे कहते हैं और मोमिन के ईमान की क्या शान है. ईमान के साथ साथ हमेशा अमल सालेह का तज़किरा आमन व अमिल सालेह ये कह रहा है. आज अमल सालेह का तज़किरा इल्मी है, समझने की कोशिश करें. पहले इस आयत करीमा का तर्जुमा समझ लें. तो सूरह नहल की है और मुसलमान के बाद मैंने इसकी तिलावत की. मन अमिल सालिहन, जो भी अमल करेगा सालिह, मिन ज़करी औ उन्सा, मर्द या औरत, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम जरूर देंगे उसको हयात तय्यबा. वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम जरूर देंगे उनको उनके अमलों के बेहतरीन खबर. ये मिसाल है. आपसे एक सवाल है, अमल असल है या सालेह होना? बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं अमल करो अमल करो अमल करो, कहते नहीं अमल करो. सवाल ये कि अमल असल है? ये नहीं, अमल असल नहीं, बल्कि सालेह होना असल है. अमल अहम नहीं है, साले होना है.
اپنے اس دعوے پر تین دلیلیں پیش کر رہے ہیں. تو دلیل اول اس حدیث اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليصلي 60 سنه وما تقبل له صلاه لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواه مسلم في الترغيب والترهيب وقال الألباني هذا حديث صحيح. یہ حدیث صحیح ہے علامہ البانی کی تصدیق. اور یہ روایت امام مسلم اپنی کتاب ترغیب اور ترہیب میں لائے اور اس کی تصحیح بھی علامہ البانی نے کی. صحیح ترغیب اور ترہیب پورا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنا؟ اور 60 ایئرس 60 سال نماز پڑھتا ہے. اس کی ایک بھی نماز پڑھی نہیں. لیکن صلاۃ میں کیا ہے؟ اس کی ایک بھی نماز پڑھی نہیں. عمل ہے کہ نہیں؟ اور ایک دن کا عمل نہیں ہے، 60 سال کا عمل. اور وہ بھی عمل نماز کا. تو عمل کو پایا گیا، قبول کیوں نہیں؟ سوال یہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں. عمل کا سکھا تو گڑبڑی کہاں ہے؟ کیا کر رہا تھا؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. رکوع اگر برابر کر رہا ہے تو سجدے برابر نہیں کر رہا، سجدے برابر کر رہا ہے تو رکوع برابر نہیں کر رہا. یہ کام نتیجہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی 60 سال کی عبادت پر پانی پھر گیا. عمل موجود ہے مگر ایک بھی عمل قبول نہیں ہوا. 60 سال کی نماز ایک بھی نماز قبول نہیں ہوا. یہ پہلی دلیل ہے ہمارے مقابلے میں. دوسری دلیل وعن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رأى رجلا لا يتم الركوع ولا يتم السجود فلما قضى الصلاة لو حذیفہ ما صلیت قال أحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه بخاری کی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. ابو بھائی یہ قید کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے کہ حضرت حذیفہ نے آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. لیکن رکوع اور سجود فلما قضى الصلاۃ تو وہ بھی نماز پوری کر چکا. تو حضرت حذیفہ نے اسے بلایا کیا کرے؟ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ لے، نماز نہیں. دیکھیے نماز کہہ رہا میں نے پڑھی، وہ کہہ رہے تم نے نماز نہیں پڑھی. عمل موجود ہے مگر اس عمل کی نتیجہ نہیں. دیکھ رہا وہ کہہ رہا میں نے نماز پڑھی، حضرت حذیفہ کہہ رہے نماز پڑھ لے کر تم نے نماز نہیں پڑھی. دو ہو گئی. اور بیٹھ جا رہا تو اس سے برابر نہیں کر رہا. اور آخر میں ابو وائل کی شکایت کر رہا ہے، حضرت حذیفہ سے شکایت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت حذیفہ نے اس آدمی سے یہ نہیں کہا بار آسو بار. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس آدمی سے یہ نہیں کہا حضرت حذیفہ نے لو متا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا ہوا مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت محمد پر پڑی. اللہ دیکھیں یہاں نماز موجود ہے مگر کہا جا رہا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی ہے. اس وجہ سے اس کی اس نماز کے اوپر
پورا پانی. تو گویا عمل اصل نہیں ہے بلکہ عمل کے اندر صالحیت ضروری ہے. اگر عمل کے اندر صالحیت نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی نگاہ میں بالکل مقبول ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل صالح کیسے کس کو؟ عمل صالح کو ہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تفسیر ابن قیم میں علامہ ابن قیم نے کہا کہ فالعمل الصالح والخالی من الرياء والمقيد بالسنة. امام ابن قیم فرما رہے عمل صالح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عمل صالح کا ہوتا ہے جب دو چیزیں پائی جائیں. مجتمع میں امران جس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے. کیا؟ ایک تو خالی من الریا، ریا سے خالی ہو یعنی وہ خالص اللہ کے لیے دکھا بھی نہیں نہ ہو کسی غیر کے لیے نہ ہو. اور دوسرے والمقید بالسنہ اور سنت کے طریقے پر وہ عمل ادا کیا گیا ہو. ان دونوں میں سے اگر ایک کی شرط نہ پائی جائے، ایک کی بات نہ پائی جائے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا. عمل کی صالحیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں. ایک تو وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور دوسرے سنت کے مطابق کیا گیا ہو. یہاں نقطہ ملحوظ رکھیں کہ اگر عمل میں ریا آ گیا، عمل خالص نہیں رہا تو شرک ہے. اور عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہوا تو وہ بدعت ہے. اس کا مطلب عمل صالح کب ہوتا ہے جب وہ شرک اور بدعت سے خالی ہو. اگر کسی عمل کے اندر شرک آ گیا یا بدعت آ گئی تو وہ عمل کبھی بھی صالح نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے آخر میں اخلاص کا مقابل شرک ذکر کیا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب سوار ہوتے ہیں اور دریا میں پھنس جاتے ہیں، کشتی لے کر سوار ہوئے اور پھنسے، طوفان آ گیا، انہیں لگا کہ کشتیاں ڈوبی تو خالص اللہ کو پکارتے. وہاں پہ دیوی دیوتا یاد نہیں لیتے. دیکھو اللہ کو خالص کر کے پکار رہے ہیں، ریا نہیں. اور اخلاص کے مقابلے میں کہا گیا کہ جب یہ کنارے پر آ جاتے ہیں، اپنے کنارے پر پہنچا دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں تو الہ مشرکون کو شرک کر دیتے ہیں. یہاں اخلاص کا مقابل شرک ہے. پتہ ہی چلا کہ اگر عمل اخلاص سے خالی ہو تو شرک آ جاتا ہے اور اگر سنت کے مقابل نہ ہو جائے تو کیا ہے؟ عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے خالی ہو اور بدعت سے خالی ہو. خالی من الریا والمقید بالسنہ، سنت کے مقابل ہو اور ریا سے خالی ہو. یہ تو عمل صالح کا مطلب ہوا. ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ بہت سردار ہے ایسے مت کریں، بہت بیکار ہے، ایسے مت کریں، ایسے مت کریں. تو عمل صالح جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ہاں، اور اس کے مقابلے میں جو عمل غیر صالح ہے اس کا برا اثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. طلبا بھی ہے، علماء بھی ہے، ذرا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر شاندار بات یہ ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے تو عمل صالح کا فائدہ خود اس کو پہنچتا ہے. اچھا، عمل صالح کا فائدہ خود اس کو پہنچتا ہے. آئیے اس وقت حدیث سے پروف کرتے ہیں. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كنا
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فمر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه. فقال يا رسول الله ما مستريح ومستراح منه؟ فقال فالعبد الصالح يستريح من نصب الدنيا وهمها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والشجر والدواب. حضرت مقدس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا یہ جنازہ یا تو مستریح ہے یا مستراح منہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مستریح اور مستراح منہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جنازہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے؟ تو مستریح اور مستراح منہ کس کو ہے؟ آپ نے فرمایا فالعبد الصالح، اگر بندہ نیک تو یستریح من نصب الدنیا وہمہ الی رحمت اللہ، اگر یہ بندہ صالح تھا نیک تھا تو یہ دنیا کی پریشانیوں سے اس کے غموں سے آرام پا کر اللہ کی رحمت پہنچ گیا، اسے آرام مل گیا. اس طریقے سے مستریح ہے. اور والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والشجر والدواب، اور اگر یہ بندہ صالح نہیں ہے، فاجر ہے، نیک نہیں ہے، تو اس سے اللہ کے بندے آرام پا جاتے ہیں، درخت آرام پا جاتے ہیں، چوپائے آرام پا جاتے ہیں. کیا معلوم کہ نیک بندے سے اشجار، دواب، درخت، پیڑ پودے، جانور، یہ سارے کے سارے فائدہ پاتے ہیں. اپنے صالح کو فائدہ پہنچتا. اور اگر برا آدمی ہے تو اس برے آدمی سے درختوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، چوپایوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. وہ کتے کو بھگا رہا ہے، کتا یہ کہتا تم نے بھگایا ہے، ارے ہم تم سے راضی ہیں، تم سے پریشان ہیں، تو کبھی دنیا سے آتا ہے کہ خستم یہاں پر. وہ اگر آپ صالح ہے، نیک بندہ ہے تو ہم نے دنیا سے نجات پا جاتا ہے. اور اگر نیک نہیں ہے تو اس سے درخت، چوپائے اور تمام کے تمام انسان سکون پا جاتے ہیں، آرام پا جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہوتا ہے اگر صالح ہے تو اس کو خود کو فائدہ پہنچتا ہے اپنی صالحیت کا، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہو. اور اگر نیک نہیں ہے تو اس کا وبال اس سے اوپر ہے. اور اسی طریقے سے پورا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آدمی اگر نیک ہے، صالح ہے، تو اس کی صالحیت کا فائدہ اس کے بچوں کو پہنچتا ہے. اور اگر بچے صالح ہیں تو اس کا فائدہ ان کے آبا و اجداد کو پہنچتا ہے، باپ کو پہنچتا ہے، گھر والوں کو پہنچتا ہے. دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کے لیے کھڑے ہوئے. تقریر بہت اچھی تھی. لوگوں نے کہا کہ آپ سے جو بڑا دنیا میں کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے بڑا عالم کوئی. اور حقیقت بھی اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی. جب کبھی ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ آتا ہے. اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تذکرہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ناپسند آئی. کہا کہ مجموعہ البحرین کے اوپر میرا ایک بندہ رہتا ہے, جاؤ ملاقات کرو, تم کو معلوم ہو جائے گا کہ علم کسے کہتے ہیں. گئے, ملاقات ہوئی. کہا کہ کہاں ہیں, کون ہے آپ؟ کہا کہ موسیٰ. کہا کون موسیٰ؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر کو غیب کا علم نہیں تھا. وہ پوچھے کون موسیٰ؟ اب بتائیے, یہ کہہ رہے میں دنیا کے سب سے بڑا عالم ہوں, اور وہ بندہ اللہ کے کہہ رہا ہے تو میں جانتا نہیں تم کون ہو. اتنا بڑا عالم ہے. میں نہیں جانتا. موسیٰ بنی اسرائیل. اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کو موسیٰ ہو, ٹھیک ہے. کہاں, کیسے ہے؟ کہا کہ میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ میرے ہاتھ کا داخلہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, لا آسی لک امرا, میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. جیسے طالب علم ہوتا ہے, یہ بولتا ہے نا, آپ اپنے اسکول میں داخلہ لے لیجیے, میں اسکول کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. خالی ابھی جاتا ہے. اچھا, کہا کہ لیکن ایک شرط ہے, جو بھی کام کروں اس کو بولنا نہیں. پر گئے, ایک گاؤں میں پہنچے, بھوکے پیاسے تھے. انہوں نے کھانا مانگا. استطعما, دونوں نے کھانا مانگا. استطعما سے بعد مفسرین نے کہا کہ دونوں کے دونوں انسان تھے, اس لیے کہ حضرت موسیٰ تو انسان تھے ہی. یہ کون تھے؟ حضرت خضر کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے تھے. نہ, اس لیے کہ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں. جن تھے, جن بھی اس لیے کہ ان کو بھی کھانے کا جو معاملہ ہے وہ دوسرا ہے, دوسرے ٹائپ کا کھانا ہے ان کا. ان دونوں نے کھانا مانگا, جس سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت خضر بھی انسان تھے. بہرحال فاقوں کہیں سے ہی ہوا تو ان دونوں کو مہمان بنانے سے گاؤں والوں نے انکار کر دیا. بیچارے کہیں رات بھر پڑے رہے. صبح جب چلنے لگے تو گاؤں میں ایک دیوار کے پاس سے گزرے, ایک گھر تھا, اس کی دیوار تھی, وہ دیوار گرائی جاتی تھی. جدار یرید ان ينقض was the wall ready to collapse, گرنے والی تھی وہ. اب حضرت خضر آگے بڑھے اور اس گرتی دیوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو خصوصی طاقت عطا فرمائی تھی, سپورٹ دیا اور سیدھی ہو گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے تلملا رہے تھے. غصے میں تو کوئی تھے. انہوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ کتنے بخیل اور بدماش قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے 2 آدمیوں کا کھانا بھی مہیا نہیں کیا, کم سے کم ان کی دیوار سیدھی کی ہے تو ان سے پیسہ لے لیتے. لوشی کا تخصہ لے یا پیسہ لے لیتے. حضرت خضر نے کہا اب میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے, اب جاؤ, لیکن اس کا مطلب سمجھتے جاؤ. اور جو چیزیں اس کا بھی مطلب سمجھا رہا ہوں, اس کا مطلب وہ سمجھا رہے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ جو دیوار ہے جس کو میں نے سیدھا کیا, یہ اس شہر کے, اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے جو اس کے باپ نے گاڑا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے. میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ ہو جائے. اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا. پتہ ہی چلا کہ صالحیت کا جو فائدہ ہوتا ہے, اگر باپ نیک ہے تو اس کی صالحیت کا فائدہ اس کے بیٹوں کو پہنچتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں, نسلوں میں چلتی ہیں. باپ کی نیکی کا فائدہ بیٹے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے بینک بیلنس کرتے رہتے ہیں. خراب بچے نکل گئے تو بینک بیلنس کتنے بھی دکھتا. آپ خود صالح بنو, نیک بنو, آپ کی صالحیت کا فائدہ آپ کے بچوں کو پہنچنے والا ہے. تمہارے زندگی میں اس کا فائدہ ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ. اور اگر بچے نیک ہے تو مرنے کے بعد باپ کو اس کا فائدہ. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه, الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في كتاب الوصيه. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسلم سے کتاب الوصیہ کہتا ہے. رات جیسا کہ معلوم حضرت ہریرہ
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا. عمل ختم ہو گیا. عملا صالحا من عمل صالحا. مرنے کے بعد آدمی نہ تو اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے. عمل ختم ہو گیا. اس نے ایک نکتہ یہ دیا کہ جو آدمی قبر کے پاس جا کر کہتا ہے بابا بیٹا دے دو بیٹی دے دو. بیٹا دینا یہ عمل ہے, بیٹی دینا ایک عمل. میری حاجتیں پوری کرو, حاجتیں پوری کرنا عمل ہے. نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں بیٹا مانگ رہا ہے, بیٹی مانگ رہا ہے, حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل تو ختم ہو گیا. تم کہاں سر پھوڑ رہے ہو, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, عمل ختم, اس کا ختم ہو گیا. 3 چیزیں مرنے کے بعد اس کو ملتی رہتی ہے. صدقہ جاریہ, کوئی مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, سرائے بنا دی, کوئی ایسی چیز بنا دی جس سے خلق الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے فائدہ اٹھاتی ہے تو اس کا فائدہ پڑتا ہے. صدقہ جاریہ. نمبر 2, اور علمی انتفاع بھی, علم چھوڑ کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. مدرسہ ہے, اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. علماء ہے, علماء سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ. اسی طریقے سے کوئی کتاب لکھی, کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس علم سے, تب تک مرنے کے بعد اس کو اس علم کا فائدہ پہنچتا رہے گا. نمبر 3, اور ولد صالح, اگر اولاد میں بیٹی اور بیٹا وہ اگر دعا کرے تو اس دعا کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے, باپ کو پہنچتا ہے. اور ولد صالح, یہ تو صالحیت کا فائدہ. باپ اگر بیٹے تو اس کی صالحیت کا فائدہ بچوں کو, اور اگر بچے بیٹے تو ان کی صالحیت کا فائدہ باپ ماں کو. تو عمل صالح کا اپنا ایک اثر ہے, اور برے عمل کا عمل غیر صالح. دیکھو ایک نکتہ بتاتا ہوں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ تفسیر میں, تفسیر ابن عثیمین میں, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اذا ذکر الشیء, علماء کہتے ہیں اذا ذکر الشیء ثم ذکر بعده على وجه المقابلة ففسر ما بعده على ضد ما قبله. کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بیان کی جائے اور پھر اس کے بعد کوئی چیز اس کے مقابلے میں ذکر کی جائے تو بعد والی کی تفسیر پہلے والی شے کے اپوزٹ کی جائے گی. یہ ففسر ما بعده على ضد ما قبله. نہیں سمجھے؟ اب یہاں کہا من عمل صالحا, جس نے عمل صالح کیا اور وعصا برا کیا, تو گویا کہ عمل صالح کا الٹا کیا ہوا, عصا. اب یہ عصا کی تفسیر ماقبل میں ذکر ہوگی. عمل صالح یعنی عمل غیر صالح, عصا کی تفسیر عمل غیر صالح سے ہوگی. اور یہ ترکیب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے قرآن حکیم میں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا ہے, باپ کا دل بڑا اٹھا, کہا بیٹے کشتی میں آ جا. کبھی نہیں آؤں گا, یہ جھولی پہاڑ کو نہیں کرا, یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا, اس پر چل جاؤں. باپ نے کہا نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ پانی نہیں ہے, اگر پانی ہوتا تو شاید تم بچ جاتا, اللہ کا عذاب اس سے تو بچ نہیں سکتا. آ جا میرے بچے, آ جا کشتی میں آ جا. ولا تکن من الکافرین, ولا تکن مع الکافرین. کافروں کے ساتھ پڑے, کافروں کے ساتھ. باپ روئی گئی کہ پہنچ جائے, نیچے لے کر چلی گئی. بیٹا کیسا بھی خراب ہو, باپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے اس کو مصیبت میں دیکھ کر کے. باپ کا دل تڑپ اٹھتا. اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, کہا قال نوح, نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ربین نبنی بنا ہوئی, میرے بیٹا میرے رحم سے, اور تو نے وعدہ کیا کہ تیرے رحم کو بچا لوں گا. ڈانٹ آئی, انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. کہتے پیر بچانے, امام صاحب بچانے, فلاں صاحب بچانے. دیکھو نبی ایک درخواست درخواست کر دی بار آیا ہے یہ, اور ڈانٹ پڑی, اور تجھے نصیحت کر رہا ہے کہ جاہلوں میں سے مت ہو جا. تو دیکھو انه عمل غیر صالح, یہ عمل غیر صالح, ایک ہوتا عمل صالح, ایک ہوتا عمل غیر صالح. ایک ہوتا نیک عمل, عمل صالح, ایک ہوتا عمل غیر صالح. جو نیک عمل نہیں ہوتا اس کا اپوزٹ ہے. یہ تو عمل صالح کا مطلب ہوا. جو آدمی بھی نیک عمل کرے گا
اس کو اس کا فائدہ ملنے والا. اور جو آدمی نیک عمل کرے گا, اب آگے بتایا جا رہا ہے, دیکھو عمل صالح کی تفسیر, من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ابن عاشور لکھتے ہیں اس ٹکڑے کی تفسیر میں, ان احکام الاسلام یستوی فیہا الذکور والنساء, اسلام کے جو احکام ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے, روزہ جس طرح مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے, زکات جس طرح مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے. جتنے احکام اسلام ہے, جس طرح مردوں پر احکام اسلام فرض ہے, اسی طریقے سے عورتوں کو مردوں کو جانا ہے, عورتوں کو جہنم میں جانا ہے, مردوں کو جنت میں جانا ہے, عورتوں کو جنت میں جانا ہے. اچھا یہیں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ عورتیں بھی جنت میں جائیں گے, مرد بھی جنت میں جائیں گے, مرد بھی جہنم میں جائیں گے, عورتیں بھی جائیں گے. جہنم میں تعداد سب سے زیادہ کس کی ہوگی؟ عورتوں کی. اکثر بخاری شریف کی وجہ کیوں؟ یہ دو کام بہت زیادہ کرتی ہیں. ایک تو کثرت سے لعنت کرتی ہیں, بیٹے کے اوپر گزر جائے, بچی کے اوپر گزر جائے تو لعنت کرتے رہتی ہیں, اور شوہر کی نافرمانی میں آتے رہتی ہیں. زندگی میں اگر شوہر میں وفاتی ہے اور ایک دفعہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی تو کہے گی زندگی بھر میں تیرے ساتھ رہ کر پریشان ہی نہیں ہوں, کبھی تیرے سے کوئی سکھ نہیں ملا. تو یہ تکثر اللہ, کثرت سے تم لعنت کرتی ہو, اور دوسرے تم شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو, اس وجہ سے جہنم میں تعداد تمہاری زیادہ ہے. تو من ذکر او انثی, احکام اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ایک نکتہ یہ بتاؤں کہ پہلے مرد کا تذکرہ ہے, بعد میں عورت کا تذکرہ ہے. کیوں ایسا کیوں؟ من انثی و من ذکر کہا جاتا ہے, اور ذکر من ذکر اور ذکر کہا. اس کا جواب ایک آیت میں, چلیے پڑھ لیتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہ دو ٹکڑے ہیں اس آیت کریمہ میں جس میں دو سوالوں کا جواب دیا گیا ہے. ایک جاہلیت کے, ایک مفروضے کا جواب دیا گیا ہے. مفروضہ یہ ہے کہ عورت بے حقی ہے. بے حقی کا مطلب اسے کوئی حق نہیں. سارے حقوق مردوں کے لیے عزت میں, عورت کا کوئی حق نہیں ہے. عورت کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا, اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ جانوروں سے بھی زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا. انہیں حق دیا ہی نہیں جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفروضے کا رد فرمایا, کہا کہ جیسے حقوق عورتوں کے ہیں مردوں کے, اسی طریقے سے حقوق عورتوں کے بھی ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو اس مفروضے کا کیا گیا کہ عورت حق ہی نہیں رکھتی ہے, بتایا حق رکھتی ہے, اور جتنے حقوق تمہارے ہیں اتنے حقوق اس کے بھی ہیں. اچھا پھر ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. جیسے کہتے ہیں مساوات نسواں, عورتوں کی برابری, اور اس میں باقاعدہ تحریکیں چلتی ہیں کہ مرد جس طریقے سے آفس میں جاتا ہے عورت بھی اسی طریقے سے بے پردہ ہو کر جو آفس میں جائے. تو مساوات نسواں اس کے حامی موجود ہے اور باقاعدہ کی تحریکیں. تو اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا ایسا نہیں ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو یک گنا فضیلت حاصل ہے عورتوں پر. یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ساخت کے اعتبار سے بھی, ذہن کے اعتبار سے بھی, قوت کے اعتبار سے بھی, گویا کہ دو سوالوں کے جواب دیے گئے. ایک تو عورت بے حق نہیں ہو سکتی, بے حقی نہیں ہو سکتی, حق ہے اس کا, دونوں حقوق میں برابر ہے. اور دوسرے طرف سے جواب دیا گیا کہ کیا بات عورت دونوں برابر ہیں؟ نہیں, دونوں برابر نہیں ہے, مساوات نہیں دونوں میں, بلکہ عورت کے اوپر مرد کو یک گنا فضیلت حاصل ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد یک قوام ہے عورتوں کے اوپر. تو یہ جو ایک درجہ مردوں کا عورتوں کے اوپر ہے, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا تذکرہ پہلے کیا اور عورت کا تذکرہ بعد میں کیا. اچھا آپ دیکھیے کہ یک گنا فضیلت حاصل ہے مرد کو عورت کو. کیسے؟ مرد طلاق دے سکتا ہے, عورت طلاق نہیں دے سکتی. کیوں؟ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا مگر عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے اندر برداشت اور تحمل
बर्दाश्त की कुव्वत ज्यादा होती है। और औरतों का जो मिजाज होता है बच्चों जैसा होता है, उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती, तहम्मुल नहीं होता। अगर उनको तलाक का हक दे दिया जाता तो पूरी आईनी जिंदगी, पूरी खानगी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। इसी वजह से उनको खुला का हक दिया गया। अगर मियाँ बीवी में जम नहीं रहा है, मियाँ बीवी के मिजाज नहीं मिल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत प्यारा कानून दिया है, इंसाफ उनके मारूफ होंगे एहसान, या तो मारूफ के साथ उनको रोक लो और या एहसान के साथ खुशनुमी और खुशनुमानी के साथ उनको जाने दो। ये भी तो कायदा है, कानून, एक कानून है ये कि अगर बन रहा है तो ठीक है बना लो, और अगर नहीं बन रहा है तो तस्लीम होंगे एहसान। इसको आजकल एक मसला बना दिया गया है, एक मसला बना दिया गया है। इतना आसान मसला था लेकिन इसको इशू बना दिया गया जाता है। अगर जम नहीं रही है तो खामखा इस रिश्ते को क्यों खींचा जाए? ये कोई मायूस बात है? तलाक तेरा कोई मायूस बात नहीं है, खुला कराना कोई मायूस बात नहीं। अरे ये जो अल्लाह का कानून है तो मायूस कैसे हो सकता है? अगर जम रहा है तो रखिए, इंसाफ को और नहीं जम रहा तो छोड़ दीजिए। रिश्ते को घसीटा नहीं जाता, खींचा नहीं जाता, इसलिए कि रिश्तों की जो बुनियाद होती है और खासतौर से इस दिमागी रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो बाहमी मुफाहमत और मोहब्बत के ऊपर कायम होती है। अगर ये मोहब्बत और बाहमी मुफाहमत न हो जाए तो रिश्ते को घसीटने की जरूरत नहीं है, जिंदगी तबाह हो जाए। तो इंसाफ के दरवाजों से तसल्लुम है ऐसा। आज देखिए मसला कहीं इज़्दिवाजी जिंदगी का खराब होता है तो यहूदियों की तरह इस मसले को कोर्ट कचहरी तक लोग ले जाते हैं। मालूम है ये यहूदियों का तरीका है, मुनाफिकीन का तरीका है। अनम करेगा जब ये सुबुरान को आमो बिमा उसिले बिमा उसिले में पढ़ते हुए पूरा ये भागो लेता हो कि ये मुनाफिक, ये यहूदी, ये जिनका दावा ये है जो ये कहते हैं कि हम कुरान पर भी ईमान लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए और दूसरी किताबों पर भी ईमान लाए, तौरात के ऊपर भी ईमान लाए, ये अपने मुकद्दमों को और अपनी बातों को तागूत के पास ले जाते हैं। तागूत किसको कहते हैं? गैरुल्लाह की हुकूमत और उसके इख्तियार को बोलते हैं। वहां हैदराबाद हो या बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां तलाक की शरह बहुत ज्यादा है। एक मामूली बात के ऊपर औरतें या औरत के घर वाले औरत को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ नहीं है, न ये कुरान का तरीक़ और न ये अमल सालेह। हमारे सवाल बताया गया इंसाफों पे मारूफ और तस्लीम पे एहसान है, कानून पर चार पे है, कानून अगर जम रहा है तो पैसा पे मारूफ, नहीं जम रहा है तस्लीम पे एहसान, एहसान का छोड़ दो। न्याय बोलता क्यों ना उसमें न्याय बोलता तो मिन ज़करिन और उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। मर्द का तस्करा इस वजह से किया गया कि मर्द को ये गुना फजीलत हासिल है औरत के ऊपर। औरत तलाक नहीं दे सकती, औरत तलाक कर सकती है लेकिन मर्द तलाक दे सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये कानून दिया है तलाक का भी और तलाक का। अच्छा एक जो उल्टा है, पहले औरत है बाद में मर्द है। कहां? यहाँ बोली मैं शाबुना समया बोली मैं शाबु सुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है। और जो चीजों को कुरान में का बेटा बेटी दोनों देता है। वह जो मैं शाबु कीमा या जिसे चाहे 5 कर दे तो बेटा देने वाला वही, बेटी देने वाला वही, बेटा बेटी देने वाला वही और 5 बनाने वाला बेटी देने बेटा सब उसके इख्तियार में है। मांगते कहां है? देने वाला तो ये, मांगते कहां से? अल्लाह। तो यहाँ बेटी पहले बेटा बाद में, ऐसा क्यों? तरतीब उल्टी क्यों हो गई? तरतीब उल्टी इस वजह से है कि अरब के लोग बेटियों की पैदाइश को 22 से नंगोवार समझते हैं। वो एक शराब मानी जाती है, शराब बोलती है। तो पनौती सोचना इस्लाम में पनौती होने का समझती। तो बेटी का पैदा हो जाना घर में ये एक रुसवाई का बाइस भी घर वालों के, इसी वजह से उसको जिंदा कर दिया करते। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की अज़मत को बयान करने के लिए उसका तज़किरा पहले किया। देता है बेटी का तज़किरा देने की जब बात आई तो बेटी का तज़किरा पहले किया और बेटे का तज़किरा बाद में किया। यहाँ औरत की अहमियत बताई। कहते इस्लाम में औरत की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनास का तज़किरा पहले करके ज़ुहूर का तज़किरा बाद में करके ये बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों
تو جو کوئی آدمی نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، تو اس کا فائدہ بتایا گیا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دنیا میں حیات طیبہ دیں گے۔ چلیے، یہ حیات طیبہ کیا ہوتا ہے؟ حیات طیبہ، حیات طیبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا دے دے اس پر آپ خوش رہیں، یعنی کہے کہ زیادہ دے تو اترائے نا، اور اگر کم دے تو گھبرائیں۔ یہ ہے حیات طیبہ۔ چلیے، حیات طیبہ کی تفصیل ہم ابن عباس سے پوچھ لیتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفصیل امام تبری تفسیر تبری میں لائے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً قَالَ الْقُلُوبُ، تفسیر تبری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹکڑا پڑھا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ القلوب، ہم اسے قیامت عطا کریں گے۔ اللہ قیامت کس کو ہوتے؟ پہلے قیامت کا مطلب سمجھنے سے پہلے قیامت کی اہمیت سمجھ لیتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم کی زکات۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی کتاب زکات کے اندر لایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جس آدمی کے اندر آ گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک بات بتاؤ، آج کسی ڈاکٹری پڑھنے والے بچوں سے پوچھیے کہ اتنی محنت تم کیوں کرو، کتنے گھنٹے پڑھتے ہو؟ 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے پڑھتے ہو۔ کس لیے اتنی محنت کرو؟ تاکہ I want to make my future bright. میں اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنا فیوچر بنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک IAS کی تیاری کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کتنی محنت کرتے ہو؟ کوئی 24 گھنٹے میں 20 گھنٹہ پڑھتا ہوں یا 18 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ پوچھے جائے اتنی محنت تم کیوں کر رہے ہو؟ تو یہی بتائے گا I want to make my future bright. یہ کہے گا اپنے فیوچر کو میں برائٹ۔ ایک دینی طالب علم سے پوچھئے جو مدرسے میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، اسے پوچھئے یہ تم جو علم پڑھ رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے I want to make my future bright. وہ بھی یہ بولتا ہے میں بھی اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو دونوں کا جواب دیکھیے، دونوں محنت کر رہے ہیں اور دونوں کا جواب دیکھیے۔ بتائیے کس کا جواب صحیح ہے؟ ایک کا سوال دوسرے کا جواب، ایک کا سوال دوسرے کا، دونوں جواب دیں اور دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ بتائیے اس کا جواب درست ہے اور بہترین ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ دنیا کا علم پڑھ رہے ہیں تو مرنے کے ساتھ ہی آپ کا وہ علم ختم ہو گیا۔ اب آپ ڈاکٹر نہیں رہے، اب آپ IAS نہیں رہے، آپ کا معاملہ ختم۔ گویا کہ یہ علم جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا جو یہ فیوچر ہے، فیوچر کی ایک انتہا ہے، اینڈنگ ہے۔ آپ کا فیوچر یہاں آ کر کے اینڈ ہو گیا۔ برائٹ تو آپ نے کرا کیا، لیکن یہاں اس فیوچر کا اینڈ ہو گیا۔ لیکن وہ جو دین کا علم حاصل کرنے والا شخص ہے، اب مرنے کے بعد اس کا فائدہ ختم نہیں ہوا، اس کا فیوچر آگے جا رہا ہے۔ برائٹ جنت تک پہنچ گیا۔ دیکھو دونوں فیوچر کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک کے فیوچر کے لیے اینڈ ہے اور دوسرے کا فیوچر اینڈ لیس ہے۔ دونوں کا جواب ایک ہے، مگر ایک کا جواب بہتر ہے اس لیے کہ اس کا فیوچر اینڈ لیس ہے اور ایک کا فیوچر کا اینڈ ہے۔ تو قد افلح، کامیاب ہو گیا کون؟ جسے تین چیزیں حاصل ہو گئی۔ حضرت
عبداللہ بن عمرو بن عاص کی اس روایت کے اندر یہ 3 باتیں مذکور ہیں. قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا. آج اسلام کی قدر معلوم نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کے اندر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس وقت جب جنت میں جانا وہ دیکھیں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے کا منظر دیکھیں گے. جہنم کو قریب لے آیا جائے گا، جنت کو قریب لے آیا جائے گا. یہ سارے مناظر ان کے سامنے ہوں گے تو تمنا کریں گے. آج تو اسلام کے خلاف کتنے لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، روز مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے ڈر پہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بتائیے اگر نبی کو کوئی برا بھلا کہے، ارے نبی کے بارے میں کو کیا معلوم. ایک تابعی کو پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. وہاں ثابت ہے شاہد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن رواه أحمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند میں نقل ہے. حضرت سعد بن ہشام حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اما عائشہ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے. ارے بعض تو اتنے بے گزرے ہیں، بعض لوگوں کا دماغ اتنا خراب ہے، جن لوگوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ نبی کو آتنکوادی اور نہ جانے کیا کیا معاذ اللہ کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ سے بیوی ہے کہ ان سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سیرت بتائیں، آپ کا اخلاق بتائیں. اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ بتائیں. حضرت عائشہ فرماتی قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتا ہوں. کان خلق القرآن، آپ کی پوری سیرت قرآن ہے. یعنی ایک ہے قرآن مابین طرفتین، قرآن جو جن کو 2 چیزوں کے درمیان ہے، اور ایک قرآن مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں چلنے والا. یہاں حدیث کی حجیت کا بھی ثبوت ملا کہ حدیث حجت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے اوپر عمل کر کے بتا دیا. عمل صالح یا عمل غیر صالح، آپ نے اپنی پوری زندگی میں عمل صالح اور عمل غیر صالح کو ممیز کر کے بتا دیا، ڈفرینشیٹ کر کے بتایا کہ یہ عمل صالح یا عمل غیر صالح ہے. اور آپ کی پوری زندگی قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے، قرآن حکیم کی عملی تفسیر. اب بتائیے جس کی زندگی پوری کی پوری قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہو، اس کو برا بھلا کہنا. چاند پر تھوکنے کے مراد نہیں، وہ تھوک رہا ہے، تھوک اس کے منہ کے اوپر گر رہا ہے. اللہ اکبر. اور ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشتا نہیں. اللہ کا تو عطا کر دیا انک کفیناک مستہزئین. ارے تیرا مذاق اڑانے والے نہیں ہم کافی ہیں، گالیاں دینے والے کے بارے میں تو چھوڑ انک کفیناک مستہزئین. تو حیات طیبہ، حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ قناعت کو بولتے ہیں. اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کی اس روایت کے اندر کامیاب ہونے والے کی پہلی صفت بیان کی گئی، اسلام لے آئے، اسلام لے آئے. اللہ اکبر. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ اسلام کو برا بھلا کہنے والے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، اسلام جو لایا اب لانے والے کو برا بھلا کہنے والے، قرآن کی بولتا ہے تمنا کریں گے کاش مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. گویا کہ کامیابی ہے کہ آدمی مسلم ہو جائے. کامیابی ہے. قد افلح من اسلم. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آئے. ورزق کفافا. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جسے بقدر کفاف روزی مل گئی. کفافا ہے بقدر حاجت. حاجت کے مطابق ضروریات کی زندگی کتنی ہے اس کی اتنی روزی اسے مل گئی. ورزق کفافا. حاجت کے مطابق، ضرورت کے مطابق کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، اتنی روزی اس کو مل گئی تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. اور تیسرے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. اللہ نے جتنی روزی اسے دی، جتنی نعمت اسے دی، اس پر وہ قناعت کر لے. اللہ اکبر. یہ قناعت اس کی فلاح و بہجت اور حیات طیبہ میں حیات طیبہ کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قناعت سے کی ہے. اچھا قناعت کا معنی سمجھیں. قناعت ہے جس کو میں نے بتایا کہ اگر زیادہ مل جائے تو اتنا ہے نہ کم ملے تو گھبرائے نا. یہی ہے نا. ایک مفسر اس کی تفسیر لکھتا ہے القناعت. القناعت
الرضا بما آتى الله وترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود. یہ قرآن کی تعلیم ہے. کیا قرآن کے اللہ نے جتنے دیا ہے اس کو پر راضی. الرضا بما آتى الله, اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جائے, راضی ہے, شکوہ شکایت کرے. یہ ہے ایک ٹکڑا قرآن کی تفسیر. وَتَرْكُ التَّشَوُّفِ إِلَى الْمَفْقُودِ, مفقود جو چیز نہیں بھی, مفقود جو چیز نہیں بھی, اس کی طرف آنکھ اٹھا کر رکھتے ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا, کہ ہم نے جن لوگوں کو بہت زیادہ دے دیا ہے ان کی طرف اپنی آنکھ پھیلا کر رکھتے ہیں. وَتَرْكُ التَّشَوُّفِ إِلَى الْمَفْقُودِ, جو چیز تمہیں نہیں ملی آنکھ پھیلا کر اس کی طرف مت دیکھو. اور وَالِاسْتِغْنَاءُ بِالْمَوْجُودِ, اور جتنی چیزیں بھی ہیں جو موجود ہے تمہارے پاس ہے اس کے اوپر مطمئن ہو جاؤ. یہ قرآن کی تفسیر ہے. ایک شاعر گزرا ہے فارسی کا, بڑا اچھا شاعر ہے, بیلی. حیدرآباد کے نواب نے بلایا کہ ہمارے یہاں ہیں, آپ اتنے بڑے شاعر ہیں, ہمارے شہر آپ سے مستفید ہو, آپ ہمارے یہاں ہیں, ہم آپ کو تنخواہ مقرر کر دیں. وہ اتنا خوددار تھا, شعر لکھتا ہے, دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش, دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش, من بستام مہنائے قناعت بپائے خیش. وہ بولتا ہے یہ لوگ مجھے دنیا کہنا چاہ رہے, ارے یہ دنیا مجھے پوری پوری دیر میں اپنی جگہ سے والا ہے. یہ مجھے بلا رہے دنیا کہیں گے, اگر یہ مجھے دنیا کہنا چاہ رہے تو اپنی جگہ سے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. جب آدمی مہندی لگا کرتا تو مہندی لگا رہی پیروں سے چلتی نہیں ہے, تو میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے, میں اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں. دنیا اگر دہند نہ جنبم زجائے خیش, من بستام مہنائے قناعت بپائے خیش, میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. ابتدائی کلاسز کے اندر پہلے فارسی کی کتاب چلتی تھی, اس کے کتاب پر پڑھائی جاتی, اس میں اتنی اچھی اچھی باتیں رہتی تھی. ساتھی رحمۃ اللہ علیہ گزرے چلے, ان سے کم نہیں کہا, قناعت کا معنی بتا رہے, کہتے ہیں رودے تنگ بیت نانے کہیں پر گردت نعمتیں روئے زمین کو رب رکھی گئے تن, کہ خالی ندری ایک روٹی سے بھر جاتی ہے, مگر لالچی کی آنکھ کو پوری دنیا کی نعمت مل کر نہیں بھر سکتی. پتہ یہ چلا کہ قناعت کی عین ضد حفظ ہے. اسی وجہ سے ایک مفسر نے لکھا ہے, غالب امام ریاضی, کیا کہتے ہیں, لا یطیب عیش احد فی الدنیا الا عیش القانع واما الحریص فیکون ابدا فی الکد والعناء. یہ بتا رہے یہاں بھی وہ قناعت کا اپوزٹ حرص ہی لا رہے ہیں. کیا بولتے ہیں, کسی آدمی کی زندگی دنیا میں اچھی نہیں ہو سکتی سوائے قناعت کرنے والے کی زندگی میں. قناعت کرنے والے ہی کی زندگی بہترین ہے. اگر قناعت نہیں ہے تو حریص ہے وہ, واما الحریص, یہ کھانے کی حریص لائی, واما الحریص رہا لالچی کا معاملہ, فیکون ابدا فی الکد والعناء, وہ آدمی جو حریص ہے, جو لالچی ہے, وہ ہمیشہ 99 کو 100 بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو ہلاکان کیے رہتا ہے. ایک دکان لے لی تو کوشش میں دوسری لے لوں, دوسری لے لی تو تیسری کے چکر میں پوری زندگی اپنے آپ کو ہلاکان کیے رہتا ہے. اس لیے کہ وہ کانے نہیں ہے, وہ حریص ہے, اور حریص ہمیشہ اپنے آپ کو ہلاکان کیے رہتا ہے, ہمیشہ تکلیف اور مصیبت میں رہتا ہے. تو من عمل صالحا, جو آدمی نیک عمل کرے. ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ عمل اصل نہیں ہے, صالح ہونا. یہ وجہ ہے, ایک نقطہ اور بتاتا ہوں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ عمل کے بعد صالحات ہے, آمنوا وعملوا الصالحات, عمل کے ساتھ صالح. لیکن ایک جگہ مدلی دے رہا ہوں کہ عمل اصل نہیں ہے, صالحیت اصل ہے. ایک جگہ صالحات ہے مگر وہاں عمل نہیں ہے. اس سے ایک مفسر نے نقطہ یہ نکالا ہے کہ دیکھیے ہر جگہ عمل کے ساتھ صالحات ہے, لیکن یہاں دیکھیے عمل نہیں ہے مگر صالح ہے.
اس کا مطلب اصل عمل نہیں ہے، اہم جو ہے وہ عمل نہیں بلکہ اہم صالحیت ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الباقیات لایا گیا، عمل کا لفظ یہاں نہیں ہے بلکہ صرف صالحات لایا گیا، باقی رہنے والی صالح چیزیں. دیکھیں یہاں عمل نہیں بلکہ صالحات کا تذکرہ کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ عمل اصل نہیں ہے بلکہ صالح ہونا اصل ہے. اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب وہ ریا سے خالی ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو من عمل صالحا، یہ عمل صالح کی اہمیت رہی. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ عمل صالح جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ اگر کوئی عمل صالح کرے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ثمرہ ہوتا ہے. آدمی اگر نیک عمل کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بتایا گیا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے. اور حیات طیبہ کی تفسیر آپ نے دیکھی، القناعت، یعنی ہم اسے قناعت عطا کریں گے، پوری زندگی اس کی سکون و اطمینان سے گزرے گی. اس کے بعد دوسری چیز ہے تو دنیا کے اندر ہم نے آپ کو حیات طیبہ عطا کی ہے، قناعت دے کر کے، رزق حسن دے کر کے. اور آخرت میں ہم کیا عطا کریں گے وہ رہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور تمہارے اچھے عملوں کا جو بدلہ ہے وہ ہمارے آؤ، مرنے کے بعد ہم تمہیں اس کا بدلہ دینے والے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت تیار کر رکھی. اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ چلیے آپ کو جنت دے دی گئی، جنت کی تمام نعمتیں آپ کو عطا کر دی گئی، لیکن جنت کی تمام نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمتیں، ویسے بھی جہاں تک جنت کی نعمتوں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں. بڑی سے بڑی خوبصورت چیزیں، بڑی سے بڑی بلڈنگیں، بڑی سے بڑی چیزیں آدمی اگر دیکھ نہیں پاتا تو کم سے کم سنتا ضرور. کہاں کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، اسی طریقے سے کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں. ارے دیکھنے اور سننے کی بات تو چھوڑو، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر. وہاں کے باغات، وہاں کی عورتیں، وہاں کا منظر، آدمی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور سب سے بڑا جو معاملہ کیا جائے گا جنتیوں کے ساتھ، سب سے بڑی نعمت دینے کا، اس نعمت کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے. چلیے پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث کا وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا يزيدكم فيقولون ألم تميز وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم في كتاب الإيمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت صہیب رومی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی اپنے عمل صالح کی وجہ سے. اچھا ایک بات اور، ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی
بہترین بندہ جنت کی شکل لگیں گے. اور ایک حدیث میں بخاری کی آدمی عملوں کی وجہ سے نہیں, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے دونوں حدیث سے ٹکرا رہے ہیں. جواب اس سے یہ ہے کہ سبب حقیقی, ایک چیز کے کئی سبب بھی ہو سکتے ہیں, کئی سبب ہو سکتے ہیں. جیسے کسی محلے کے اندر گندگی کا ایک ڈھیر ہو اور اس گندگی سے جراثیم نکل کر کے پورے محلے والوں کو بیمار کر رہے ہیں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ یہ جو بیماری پھیلی ہے اس گندگی سے اٹھنے والے جراثیم کی وجہ سے, اس گندگی سے یہاں سے گندگی کو ہٹا دو, بیماری خود بخود دور ہو جائے گی. اب ڈاکٹر کیا بول رہا ہے؟ یہ جو جراثیم ہے ان کی وجہ سے یہ سبب ہے اس بیماری کے. لیکن اب اسے سوال کیا جائے کہ تیری نگاہ صرف اور صرف ان جراثیم کے اوپر ہے, تو یہ بتا کہ یہ جراثیم بنے کیسے, جراثیم بنے کیسے, کا بنانے والا کون ہے؟ تو تیری نگاہ تو ظاہر کے اوپر رک گئی ہے. تجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جراثیم بنے کیسے, تو بنانے والا کون ہے؟ گویا سبب حقیقی جو ہوتا ہے کسی چیز کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور سبب عادی جو ہے وہ ایک دوسرا سبب ہوتا ہے. تو یہاں جائے گا آدمی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے, مگر سبب عادی کہ آدمی جنت میں جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے. جیسے ایک مثال میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص نے خوبصورت عمارت بنائی, بلڈنگ بنائی, اور اعلان کر دیا کہ میں اپنی اس بلڈنگ کو نیلام کرنے والا ہوں, لہذا اس بلڈنگ کو خریدنے والے لوگ فلاں ٹائم فلاں وقت پر یہاں آتے ہوئے, اور اس کی بولی ہے تمام لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں, بلینئر سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں. ایک کونے میں ایک بڑھیا میلے کچیلے لباس میں کھڑی ہے, بولی لگ رہی ہے. اچانک وہ شخص جس کی بیٹی میں جس کا ایک بنگلہ ہے گھومتے گھومتے اس بڑھیا کے پاس آیا جو کونے میں کھڑی ہوئی ہے. کہا کہ اماں جی آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ بیٹا تو نے اعلان کیا تھا نا تو اپنا بنگلہ بیچ رہا ہے, میں بھی خریدنے کے لیے آئی. تو خریدنے کے بنگلہ خریدنے کے لیے آئی, جانتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے, تیرے پاس کتنا ہے؟ تو اپنے میلے کچیلے دامن سے کچھ پیسے نکالتے کہ میرے پاس یہ 1000 روپیہ ہے, میں 1000 روپیہ لے کر کے آئی ہوں تیرا بنگلہ خریدنے کے لیے. تو وہ ہنس پڑا, کہا اس بنگلے کو خریدنے کے لیے کتنے ملینئر آئے ہوئے, اور تم 1000 روپیہ لے کر کے بنگلہ خریدنے کے لیے آئی. اس سے دل میں رحم پیدا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ چلے جائیں, میں نے 1000 روپے میں بڑھیا کو یہ بنگلہ دے دیا ہے. بتائیے یہ جو 1000 روپے بنگلے کی قیمت ہے نا, یہ 1000 روپیہ لائی تو لائی, 1000 روپے لائی تو ایسے ہی اللہ نے کہا عمل کر, قبول کرنا. اسی وجہ سے آدمی جب عمل کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما. تو اصل عمل نہیں ہے, اصل قبولیت ہے. میں نے کہیں پڑھا کسی مفسر نے لکھا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے لیکن دعا کے بعد یہ نہیں بولتا ہے ربنا وتقبل دعا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, ربنا وتقبل دعا, میرے رب میری دعا کو قبول فرما. آدمی دعا کرتا رہتا ہے اے اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, میری بیماری دور کر دے, وغیرہ بولتا رہتا ہے. لیکن ایک بات بھول جاتا ہے, یہ کہنا ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. تو اصل عمل نہیں ہے, اصل قبولیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چھوٹے عمل کو چاہے تو بڑا بنا دے اور کسی بڑے عمل کو چاہے تو چھوٹا بنا دے. کتنے لوگ جو بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتی, وہ بڑا کام وہ بڑا عمل اللہ کے رزق بالکل ہیٹ ہوتا ہے. اور کوئی آدمی چھوٹا ہے عمل, اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے, اب اللہ کی اتنی بڑی عبادت گاہ بنانے کے لیے باپ اور بیٹے دونوں لگے ہوئے ہیں. وہی یہ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل,
حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بچے کے ساتھ جو ہے لگے ہوئے اور کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں. کتنا بڑا کام ہے اللہ کا گھر بنانا, کتنا بڑا کام ہے وہ معلوم ہے. جو مسجد بنا کے اللہ کے لیے دنیا میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد. جی اسی وجہ سے کوئی آدمی اپنی ذاتی مسجد نہیں بنا سکتا, اپنے نام نہیں رکھ سکتا. وہ آدمی اپنی ذاتی ملکیت تو اسے نہیں رکھ سکتا. جی چاہے اس کی زمین ہو, زمین کے اوپر پیسہ لگا کر اس میں بڑی عمارت تعمیر کی, کہے میری ملکیت ہے, اس کی ملکیت نہیں رہی, اس لیے کہ ابھی اللہ کی ملکیت نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے, وہاں پر مساجد اللہ, یہ اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کا گھر ہے. جی تو کتنا بڑا کام ہے اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر تعمیر کرنا. دیکھو دونوں باپ بیٹے لگے ہوئے ہیں, دعوت دنیا ہوتا ہے بھائی. یہ کوئی ابراہیم کو قواعد میں بیت اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. بھائی یہ عمل بہت بڑا ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ عمل بڑا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس عمل کو تو قبولیت کا درجہ دے دے. اصل قبولیت کا درجہ دے دے رہا ہے, اصل چیز عمل نہیں ہے. کتنے لوگ عمل کرتے ہیں مگر وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا. تو دو باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں. ایک بات تو یہ کہ جب عمل کریں تو اس میں صالح ہونے کا خیال رکھیں کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں وہ صالح ہے, یہ خالص میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں, وہ دیکھیں. اور دوسرے جب بھی کوئی عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد ضرور یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے اس عمل کو تو قبول فرما. یہ حضرت ابراہیم کی ادا ہے. حضرت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ, اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما. اگر اس پورے بیان کے اوپر آپ نگاہ کریں دیکھیں تو آپ کو شریعت کی پوری بنیاد مل جائے. شریعت کی پوری بنیاد مل جائے. یہ ساری چیزیں ایمان کے بعد عمل صالح کو اوپر ٹکی ہوئی ہیں, اور عمل صالح نام ہے ریا سے خالی عمل کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا کا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا